سارے معاشرے کی بے اعتدالی کا سبب میں عرض کر رہا تھا کہ حق تلفی ہے. ہم ایک دوسرے کا حق کھا جاتے ہیں. کوئی کسی کا حق ادا کرنے کو تیار ہی نہیں. کچھ اللہ کے حق ہیں وہ اللہ کے حق کھا جاتے ہیں، کچھ بندوں کے حق ہیں بندوں کے حق بھی کھا جاتے ہیں، کچھ اپنی ذات کے حق ہیں وہ بھی کھا جاتے ہیں. انسان کے اپنے اوپر بھی تو کچھ حق ہے نا. تو جو اپنا حق کھا جائے وہ کسی دوسرے کا کیا حق ادا کرے گا. اپنا حق یہ ہے کہ اپنی ذات کا حق کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، اپنے آپ کو عذاب سے بچائے، اپنے آپ کو کفران نعمت سے بچائے، اپنے آپ کو ظلم سے بچائے، اپنی ذات کو تو کم از کم ظلم سے بچائے. اگر کوئی نشہ کر رہا ہے تو وہ بھی اپنی ذات پہ ظلم کر رہا ہے، وہ بھی اپنا حق مار رہا ہے. اصل میں اپنے گھر والوں کا بھی حق مار رہا ہے، اپنے بچوں کا بھی حق مار رہا ہے، خود اپنا بھی حق مار رہا ہے. کچھ لوگ تو ایسے حق ناشناس ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی ہی ختم کر لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں. چلو جان ہی چھوٹی ہو. سب سے بڑی نعمت وہ نعمت عظمیٰ جو زندگی اس خالق کائنات نے انسان کو عطا فرمائی، اسے ہی ٹھوکر مار دی. اس موضوع پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اتنی حق تلفی کیوں ہے. اس کیوں کا اگر آپ جواب تلاش کرنا چاہیں کہ کیوں ہے تو اس کیوں کا جواب ہے حرص، لالچ، تکاثر طلبی. انسان کو آپ ایک ضلع کا مالک بنا دیں، وہ کہتے ہیں میں ایک صوبے کا مالک بنوں، ایک صوبے کا بنائیں. وہ کہتے ہیں ایک ملک کا مالک بن جاؤں، آپ ایک ملک کا بنائیں. وہ کہتا ہے میں بر اعظم کا مالک بنوں، بر اعظم کا بنائیں. وہ کہتا ہے میں پوری دنیا کا مالک بنوں. آپ پوری دنیا اس کی دسترس میں دے دیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں، پورا نظام شمسی مجھے دے دو. یہ زمین بھی یہ آسمان بھی کافی نہیں ہے ابھی. یہ چاند سورج، یہ مریخ پلوٹو، یہ کہکشائیں، یہ پوری کائنات اپنی وسعتوں کے ساتھ یہ بھی مجھے دے دی جائے. تو اسے کہتے ہیں، قرآن اسے کہتا ہے تکاثر طلبی. آپ نے سورت پڑھا ہوگا، سورت التکاثر. انسان سیر نہیں ہوتا نا کسی منزل پہ بھی، مطمئن نہیں ہوتا. دنیا بھر کے خزانے آپ اسے دے دیں، وہ کہتے میں کماتا جاؤں کماتا جاؤں کماتا جاؤں، دن رات کماتے 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 حتیٰ کہ مر جاتا ہے. لیکن طمع پورا نہیں ہوتا. توجہ فرمائیں. وہ کمانے کے چکر میں دوسروں کے حق مارنا شروع کر دیتا ہے. کہیں ملاوٹ کرتا ہے، ملاوٹ کر کے حق مارتا ہے، کہیں رشوت لے کے حق مارتا ہے، کہیں سود کھا کے حق مارتا ہے. توجہ فرمائیں. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ نبی کریم نے سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کو مخاطب کیا اور کہا کہ یا علی، جلدی مجھے بھی ہے، مجھے بھی 2 جگہ جا کے پڑھنا ہے. تو میں نے کہا کہ جی آپ ناشتہ بھی رہنے دیں، اگر ممبر مجھے دیتے ہیں تو آپ کی مہربانی ہے. اور انہوں نے سادات کریم ہوتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں، انہوں نے مہربانی کی. تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے مجھے شرف نیاز حاصل ہو گیا ہے.
مالک کریم آپ کو سلامت رکھے۔ فرمایا یا علی ایک پیسہ اگر کوئی انسان سود کا کھاتا ہے، پیسہ سمجھتے ہیں نا، ایک تو روپیہ ہوتا ہے نا، ایک روپے میں کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ 100 پیسے، ان میں سے ایک پیسہ، اس پیسے کی بات کر رہا ہوں جو روپے میں 100 ہوتے ہیں۔ نبی فرما رہے ہیں یا علی اگر کوئی ایک پیسہ سود کا کھاتا ہے، وہ ایسے ہے جس نے اپنی کسی محرم عورت کے ساتھ خانہ کعبہ میں 70 مرتبہ گناہ کیا ہے۔ جو کہ وہ حق مار رہا ہے نا، اس غریب کا خون چوسنا چاہتا ہے جیسے سود وصول کرنا چاہ رہا ہے۔ جائز حد تک کمانا چاہیے انسان کو۔ یا رسول اللہ وہ جائز حد کیا ہے؟ فرمایا 4 چیزیں انسان کو چاہیے، ایک ہے مطعم کھانا، ایک ہے ملبس لباس، ایک ہے مرکب سواری، ایک ہے مسکن گھر۔ فرمایا 4 چیزیں انسان کا حق ہے وہ حاصل کرے، کھانا بھی اس کے پاس ہونا چاہیے، لباس بھی اس کے پاس ہونا چاہیے، سواری بھی اس کی اپنی ہو بے شک ہو، گھر بھی اس کا اپنا ہونا چاہیے۔ تو یا رسول اللہ اگر اس سے آگے کچھ مال بڑھ جائے تو کھانا بھی ہے، لباس بھی ہے، سواری بھی ہے، گھر بھی ہے، لیکن مال اور اضافی بڑھ گیا ہے تو پھر اس کا کیا کرے؟ سرکار نے فرمایا وہ خدا کی راہ میں تقسیم کر دے۔ جیتے رہیے، اس مال کا اللہ سے معاملہ کرے نا، خدا کی راہ میں تقسیم کرے۔ غریبوں کا حق انہیں دے، ناداروں کا حق انہیں دے، زکوٰۃ دے، خمس دے، صدقہ دے، ہدیہ دے، خیرات دے۔ لا تعداد موارد پڑے ہوئے، وہاں کیوں خرچ نہیں کرتا؟ مدارس موجود ہیں، مدرسہ بنوا دے، مسجد بنوا دے، کہیں کوئی نلکا لگوا دے، کہیں کوئی سرائے بنوا دے، کسی بے گھر کو گھر دے دے، کسی بیوہ کی مدد کر دے، کسی یتیم کی سرپرستی کر دے، کوئی یتیم خانہ بنوا دے یا یتیم خانے کی امداد کر دے۔ وہ لا تعداد موارد ہیں، وہ مال اکٹھا کر کے رکھ کے حتیٰ کہ مر جاتا ہے، وہ پچھلے جو آتے ہیں وہ اور حرام پہ لگاتے ہیں، تو ثواب کی بجائے الٹا گناہ اس کے نامہ عمل میں لکھا ہے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد۔ تو یہاں ہر انسان دوسرے کا حق کھانے پہ لگا ہوا ہے۔ شوہر کو دیکھیں بیوی کا حق کھا رہا ہے، بیوی کو دیکھیں شوہر کا حق کھا رہی ہے۔ صحابی نے کھڑے ہو کے سوال کیا یا رسول اللہ شوہر کے بیوی پہ کتنے حق ہیں؟ فرمایا 5۔ کون کون سے حق ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا پہلا حق ہے لا تخرج من بیتہ الا باذنہ۔ فرمایا شوہر کا بیوی پر پہلا حق یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ رکھے۔ یا رسول اللہ دوسرا حق کیا ہے زوجہ پہ اس کے شوہر کا؟ فرمایا لا تصوموا الا باذنہ۔ فرمایا ماہ رمضان کے روزے تو واجب ہیں، وہ تو اس سے اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں چونکہ واجب ہیں، لیکن سال میں اگر کوئی سنتی روزہ، کوئی مستحب روزہ زوجہ رکھنا چاہے تو الا باذنہ، شوہر کی اجازت مانگے، اگر اجازت دے تو روزہ رکھ سکتی ہے وگرنہ نہیں رکھ سکتی۔ شوہر کے حقوق ہیں، اور گھر والے آپس میں ایک دوسرے کو حق دینے کو تیار نہیں نا۔ خواتین کچھ بارگاہ رسالت میں آ گئیں یا رسول اللہ ہم تو جہاد بڑا ثواب ہے یا رسول اللہ، آپ کی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاد بڑی عبادت ہے یا رسول اللہ۔ فرمایا ہاں بڑی عبادت ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ مجاہد فی سبیل اللہ جب سواری سے زخمی ہو کے زمین پہ گرتا ہے تو زمین پہ نہیں گرتا، حور العین کی آغوش میں اس کا سر گرتا ہے۔ اتنا ثواب ہے؟ فرمایا ہاں اتنا ثواب ہے۔ یا رسول اللہ ہم عورتیں تو میرے ثواب سے محروم رہ گئیں،
چونکہ ہم پہ جہاد ہے نہیں. نبی نے فرمایا کس نے کہا کہ تم پہ جہاد نہیں ہے؟ تمہارا بھی اپنا ایک جہاد ہے. یا رسول اللہ ہمارا جہاد کیا ہے؟ فرمایا جہاد المرأۃ حسن التبعل، اپنے شوہر کی خدمت کرنا یہ عورت کا جہاد ہے. وہی مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب اس عورت کو ملے. چوتھا حق کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا چوتھا حق یہ ہے تزین لہ باحسن الزینہ. چوتھا حق یہ ہے کہ اس کی ساری زینت، اس کا سارا میک اپ، اس کا ساری آرائش، اس کی ساری زیبائش صرف شوہر کے لیے. ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے؟ گھر میں پھٹا پرانا لباس، گھر میں میلا کچیلا لباس، گھر میں بے قیمت لباس، گھر میں بال الجھے ہوئے، گھر میں نہائے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا ہے، گھر میں خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بس ادھر کوئی شادی آ گئی، ادھر کوئی پارٹی آ گئی، ادھر شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، اور کسی پارک میں سیر کے لیے جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، تو نہا بھی لیا جائے گا، دھو بھی لیا جائے گا، اچھا لباس بھی پہن لیا جائے گا، بال بھی سنوار لیے جائیں گے، لپسٹک بھی لگ جائے گی، آنکھوں میں کاجل بھی آ جائے گا، خوشبو بھی لگا دی جائے گی. اور نبی فرما رہے ہیں کہ شوہر کا حق ہے کہ تیری زینت و آرائش صرف اپنے شوہر کے لیے ہو. یہاں معاملہ ہی الٹ ہو جائے تو حق تلفی ہو رہی ہے نا. کون ہے جو حق ادا کر رہے ہیں؟ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جب انسان اپنا حق مار رہا ہے تو دوسروں کو کیا حق ادا کرے؟